ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مخبر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سربراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ پچھلے جمعہ المبارک پر میں نے تربیت اولاد کے حوالہ سے تیسرا حصہ مکمل کیا تھا، اور درمیان میں اس چیز کی ضرورت پڑ گئی کہ یہ موضوع کہ اللہ تعالیٰ نے باپ کو کیا کیا شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ ایک ہمارا المیہ ہے کہ جتنے ہمارے نعت خوان حضرات ہیں اور اللہ ماشاء اللہ جتنے خطیب حضرات ہیں یا جتنے نقیب حضرات ہیں، وہ ماں کی شانیں ہی بیان کرتے رہتے ہیں، اور جو منقبتیں پڑھی جاتی ہیں یا کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ ماں کی شان میں ہی پڑھا جاتا ہے، باپ کو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں کہ جب کوئی پڑھنے والا پڑھتا ہے یا سننے والا سنتا ہے تو پھر اس کے دل میں ماں کی محبت بڑھتی جاتی ہے، اور وہ کیونکہ سنتا ہی ماں کے بارے میں ہے تو باپ کی عزت و عظمت پہلے سے کم ہوتی جاتی ہے۔ تو آج کوشش یہ کروں گا کہ باپ کی شان و عظمت قرآن و حدیث نے کیا بتائی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انشکر لی ولوالدیک، فرمایا تم میرا بھی شکر ادا کرو، تم اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ دیکھو لفظ ایک ہے، شکر دو ہستیوں کا ادا کرنا ہے، ایک اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، دوسرا ماں باپ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر کس طرح ادا ہوگا؟ وہ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے تو رب کا شکر ادا ہوتا جائے گا۔ وہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہیں گے تو وہ رب کا شکر ادا ہوتا جائے گا۔ وہ عبادت کر کے اللہ کا شکر ادا ہوگا، وہ اللہ کی نعمتوں پہ الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کر کے رب کا شکر ادا ہوگا۔ ماں باپ کا شکر کیسے ادا کیا جائے گا؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا تو یہ ماں باپ کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ ماں باپ کا خیال رکھا جائے گا، ماں باپ کی جو انسلٹ نہیں کی جائے گی بلکہ ہر لمحہ رسپیکٹ کی جائے گی تو یہ یقیناً ماں باپ کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کی دوائی کا خیال رکھتا ہے، ماں باپ کے کھانے کا خیال رکھتا ہے، ماں باپ نے اگر کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس قرضے کو وہ اتارتا ہے تو وہ یقیناً اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور قرآن میں بھی یہی حکم ہے، اللہ فرماتا ہے وہ انشکر لی ولوالدیک، تم اپنے رب کریم کا بھی شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ یہ تو وہ ماں باپ ہیں کہ جو سامنے ہیں، لیکن جو پردہ کر گئے ہیں پھر ان کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ تو قرآن نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو رب سے دعا کر یا اللہ تو ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں وہ مجھے پالتے رہے ہیں۔ تو اللہ نے رب کا لفظ جو ہے یہ ماں باپ کے لیے بھی قرآن میں استعمال کیا ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا وہ اللہ ہے، اور دوسری جگہ پہ فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تم یہ دعا کرو یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما
جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ اب پالتا اللہ بھی ہے، پالتے ماں باپ بھی ہیں، فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہے کہ اللہ پالنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ماں باپ پالنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ رب سے لیتے ہیں اور اپنی اولاد کو پالتے جا رہے ہیں۔ اب جب ماں باپ قبر میں چلے جائیں گے تو یقیناً ان کے لیے جو استغفار، ان کے لیے بخشش کی دعا جو ہوگی، وہ ان کے لیے ایک حسن سلوک ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا۔ پہلی جگہ پہ فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک جگہ پہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو سجدہ عبادت کرتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ کسی مزار پہ بھی جا کے سجدہ کرے اور اس میں نیت یہ ہو کہ یہ عبادت کی نیت کر کے سجدہ کر رہا ہے تو پھر بھی وہ مشرک ہو جائے گا، اور اگر سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو یہ مصطفیٰ کی شریعت میں حرام ہے، پھر بھی وہ گناہگار ہوگا۔ لہٰذا سجدہ کرنا ہے تو رب کو کرنا ہے، عبادت کرنی ہے تو اس کریم کی کرنی ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت میری کرنی ہے، حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کی آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں، کتنی آیات ہیں، میں پڑھتا جاؤں تو بہت ساری آیات پڑھ دوں گا، لیکن قابل توجہ بات ہے جہاں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ فوراً ہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ یہ نہیں کہ درمیان میں کسی اور چیز کو اللہ نے حائل کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد کچھ اور کرنا، نہیں، اللہ نے درمیان میں کوئی چیز آنے ہی نہیں دی۔ اللہ نے بتایا ہے وہ تو دنیا میں بڑے بڑے پیر ڈھونڈتا ہے، سب سے بڑا پیر تیرے گھر میں تیرا باپ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم میری عبادت کر اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، تیرا یہ عمل رب کو اتنا پسند آئے گا کہ مصطفیٰ مدینے میں خوش ہوں گے، عرش کا رحمان وہ عرش پہ خوش ہو جائے گا۔ اور جس کے پاس رب کی خوشی آ جائے پھر اس کا یہ جہاں بھی سنور جاتا ہے، وہ جہاں بھی سنور جاتا ہے۔ ایک بڑا سایہ دار درخت جو ہوتا ہے، بڑا درخت، اس کی بڑی بڑی ٹہنیاں ہوتی ہیں، اس کی بڑی بڑی شاخیں ہوتی ہیں، وہ بڑا سایہ دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں وہ جتنا بھی سایہ دے دے وہ اس سائے کے برابر نہیں ہوتا جو والد کے دل میں اللہ نے باپ کی شفقت کا اولاد کے لیے سایہ رکھا ہوتا ہے، اتنا سایہ وہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے تو رب کریم نے بار بار حکم دیا ہے، اور میرے نبی کی حدیث ہے کہ جو ماں باپ کا مخالف ہوگا، جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، میرے نبی نے فرمایا جو ماں باپ کی انسلٹ کرے گا، میرے نبی نے فرمایا جس پہ ماں باپ ناراض ہوں گے اس کا نہ رکوع قبول ہے، نہ سجدہ قبول ہے، نہ اس کا قیام قبول ہے، نہ تلاوت قرآن قبول ہے، نہ اس کی عبادتیں قبول ہیں، نہ اس کے کعبے کے طواف قبول ہیں، نہ اس کے حج قبول ہیں۔ اس لیے کہ اس نے پہلے ماں باپ کو راضی کرنا ہے، پھر سجدے میں سر رکھے گا تو آواز آئے گی اے میرے بندے اب تیرے ماں باپ راضی ہیں، میں فرشتوں کو گواہ بنا کے تیری بخشش کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک سسٹم چل پڑا ہے، ہم نے مکان بنایا تو اس پہ سلیٹ لگا دی ماں کی دعا جنت کی ہوا، ہم نے ٹرک لیا تو اس کے پیچھے لکھ دیا ماں کی دعا جنت کی ہوا، ہم نے رکشہ لیا تو اس کے ساتھ لکھ دیا ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ میں اس کے مخالف نہیں ہوں، میں بھی ماں کی دعاؤں سے، باپ کی محنتوں سے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، لیکن قابل توجہ بات ہے ہم نے موٹر سائیکل کی لائٹ پہ لکھ دیا ماں کی دعا جنت کی ہوا، ہم نے اپنی کار کے اندر جو ایک کارڈ جو لٹکایا ہوتا ہے اس پہ لکھ دیا ماں کی دعا جنت کی ہوا،
حالانکہ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی حکم دیا ہے تو ایک جگہ ماں کا تذکرہ کیا حمل کے حوالہ سے، باقی جہاں بھی تذکرہ کیا تو وہ بالوالدین احسانا، ماں باپ دونوں کا ذکر کیا۔ یہ کیوں نہیں لکھواتے ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا ہوتی ہے؟ یہ کیوں لکھوایا جاتا ہے اکیلا؟ اور یقین جانیے اگر آپ ایسا ماحول شروع کر دیں تو باپ کے دل میں جو پیار ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن ان لفظوں کی طرف دیکھ کر باپ کا پیار اور بڑھتا جاتا ہے۔ میرے نبی کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا احفظ ودا ابی کا، فرمایا اپنے باپ کے دوستوں کا خیال رکھا کرو، اپنے باپ سے پیار کرنے والوں کا خیال رکھا کرو، اپنے باپ کے رشتہ داروں کا خیال رکھا کرو، لا تقطعہو، فرمایا کبھی بھی ان سے تعلق نہ توڑنا، کبھی بھی ان سے رشتہ نہ توڑنا۔ دیکھیں میں ہوں، آپ ہیں، دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں، ہر کسی کی یہ آرزو ہوتی ہے، یہ منشا ہوتی ہے کہ ہمارے جسم کا بقیہ حصہ تو ڈھانپا ہوا ہے لیکن ہمارا چہرہ نورانی بن جائے، ہمارے چہرے کے اوپر نور آ جائے، ہمارا چہرہ جو ہے یہ اس کی طرف دیکھ کر لوگ تعریف کریں۔ تو میرے نبی نے ایک نسخہ بتایا ہے، فرمایا احفظ ودا ابی کا، تو اپنے باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، فَيُطْفِئُ اللَّهُ نُورَكَ، اللہ تیرے چہرے کو نورانی بنا دے گا۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے، کوئی کہانی اور سٹوری نہیں ہے۔ آج چہرے کے لیے پتہ نہیں کتنی کریمیں استعمال کی جاتی ہیں اور پتہ نہیں کتنے میک اپ سینٹر میں نام درج کروائے جاتے ہیں۔ ارے نماز پڑھ، تو ماں باپ کے لیے دعا کر، پھر جو ماں باپ کے رشتہ دار ہیں ان سے رشتہ داری رکھ، پھر باپ کے دوستوں کے ساتھ رشتہ داری رکھ، اس لیے ان کا احترام کر، یہ تیرے باپ کا دوست ہے، تو احترام کرے گا، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تیرے چہرے کا نور بڑھاتا جائے گا۔ اور یہ میرے پاس ہے، ترمذی شریف ہے، یہ سیاستہ کی 6 کتابوں میں سے حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اور یہ میرے پاس سنن ابن ماجہ شریف ہے، اس میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث پاک ایک ہی ہے تو ایک کتاب میں کھول لیتا ہوں کہ حدیث پاک جو ہے وہ کیا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، سامع النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سنی۔ اللہ کے رسول فرما رہے تھے الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا تمہارا باپ جنت کا مرکزی دروازہ ہے، فرمایا تمہارا باپ جنت کا مرکزی دروازہ ہے۔ فَأَدِّ ذَلِكَ الْبَابَ او احفظہ، فرمایا اب تیری مرضی ہے کہ تو اس دروازے کو کھیڑ دے یا تیری مرضی ہے تو اس دروازے کو جو ہے سلامت رکھ لے، اب تیری مرضی ہے تو اس دروازے کو اجاڑ دے یا تیری مرضی ہے تو اس دروازے کو اپنے پاس رکھ لے۔ دیکھیں یار یہ کتنا بڑا انعام ہے اور یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ ہاں میرے نبی کی حدیث ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن مصطفیٰ کا فرمان ہے باپ جنت کا مرکزی دروازہ ہے، ماں کی خدمت کر کے جنت ملے گی لیکن دروازہ گزرنا پڑے گا، اور دروازہ تب کھلے گا، دروازہ تب کھلے گا جب باپ کو راضی کیا ہوگا، جب باپ کی رضا میں رضا رکھی ہوگی، جب باپ کا احترام کیا ہوگا تو دروازہ بھی کھلتا جائے گا، جنت بھی ملتی جائے گی۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں عظمتاں کی سناوا باپ دیا، مل کے عظمتاں کی سناوا باپ
پڑے عظمتاں کی سناوا باپ دیا ارے تار دے دیا نے دعاواں باپ دیا مل کے پڑے تار دے دیا نے دعاواں باپ. یہ باپ کا احترام، باپ کی عزت، باپ کا ادب یہ ہر حال میں ضروری ہے. پھر دیکھیں ماں باپ کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، شریعت یہ نہیں کہتی صرف ماں کے ساتھ لگ جو باپ کو دھکے مارو، نہیں. شریعت کہتی ہے ماں باپ کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو صلح کرواؤ. اگر صلح نہیں ہوتی تو اولاد کے لیے ماں کا احترام بھی ضروری ہے، باپ کا احترام بھی ضروری ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابا جی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. حضور جب دنیا میں تشریف لائے میرے لجپال کریم آقا جب چلتے تھے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باپ کی شفقتیں اور باپ کی مہربانیاں محسوس تو ہوتی تھی. اس لیے جب میرے آقا کی ولادت ہوئی حضرت عبد المطلب نے دروازے پہ دستک دی، سیدہ آمنہ نے دروازہ کھولا. حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ عرض کیا بابا اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے. تو عورتیں قریب آ گئی، انہوں نے قریب کھڑے ہو کر کہا بابا اللہ نے وہ بیٹا دیا گیا. جب مصطفیٰ دنیا میں آئے تو زمین بھی روشن ہو گئی، مشرق مغرب شمال جنوب بھی روشن ہو گیا، چاروں طرف کی دیواریں بھی روشن تھی، آمنہ کا کمرہ بھی روشن تھا، حضرت آمنہ کا لباس بھی روشن تھا. ایک بی بی کہنے لگی بابا میں تو اوپر دیکھ رہی تھی، میں نے کیا دیکھا؟ آسمان کے ستارے قریب آ چکے ہیں. لیکن جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو وہ آسمان کے ستارے اوپر چلے گئے. میں نے کہا یہ گرنے نہیں آئے تھے، یہ تو کملی والے کے نور سے نور کی خیرات لینے آئے تھے. حضرت عبداللہ عبد المطلب نے کہا قریب بیٹھنے والیوں نے یہ کچھ دیکھا گیا، آمنہ تیرے پیٹ سے تو میرا لال آیا گیا، مجھے بتا تو نے کیا کیا دیکھا گیا؟ سیرت کی معتبر کتب میں موجود ہے. عرض کیا بابا جہاں سے سورج چڑھتا تھا میں نے اس جگہ کو بھی دیکھ لیا گیا، جہاں پہ غروب ہوتا تھا میں نے اس جگہ کو بھی دیکھ لیا گیا، میں نے اس جگہ کو بھی دیکھ لیا گیا. حضرت عبد المطلب سے پوچھا بابا آپ بتائیں آپ نے کیا دیکھا ہے؟ فرمایا جب سے میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں میں نے کبھی بھی کعبے کی دیوار کو جھکتے ہوئے نہیں دیکھا. آج کعبے کی دیوار میرے گھر کی طرف جھک کے کہہ رہی ہے ولد المصطفیٰ، مصطفیٰ آ گئے ہیں. اتنی باتیں سن کے خوشی تو ہونی چاہیے تھی، لیکن عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سیدہ آمنہ نے کہا بابا یہ تو خوشی کا موقع ہے، اور سنو باپ کو کبھی بھی دھکے نہ دینا، باپ کی کبھی بھی انسلٹ نہ کرنا. باپ کی جھڑکی میں بھی رب کی رحمت ہوتی ہے، باپ کے جھڑکنے میں بھی تمہارے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے. کبھی بھی باپ کو گھور کے نہ دیکھ. حضرت عبد المطلب نے کہا آمنہ مجھے اس وقت میرے بیٹے کا باپ میرا بیٹا عبداللہ یاد آ گیا ہے. آج ہم تو خوشی منا رہے ہیں، کاش میرا بیٹا زندہ ہوتا، اس کا باپ زندہ ہوتا تو وہ دیکھتا اللہ نے ہم پہ کیسا کیسا کرم کمایا گیا ہے.
میرے لجپال آقا تشریف فرما دے۔ یہ میرے پاس ترمذی شریف ہے، حدیث کی 6 کتابوں میں ایک کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے محدثین کہتے ہیں اس میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میرے نبی کا سارا وجود جو ہے اس کی شانیں لکھی گئی ہیں۔ فرمایا جس گھر میں یہ کتاب ہوتی ہے اس گھر میں مصطفیٰ خود تشریف لا کر اس کا مطالعہ فرماتے گیا ہے۔ یہ وہ ترمذی شریف ہے، 3 جلدوں میں میرے کتب خانے میں پڑی ہوئی ہے۔ حدیث سماعت فرمائیں، میرے نبی نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد، یار تو سجدہ کرتا ہے میں سجدہ کرتا ہوں، زید عمر بکر سجدہ کرتے ہیں کس لیے کہ رب راضی ہو جائے، ارے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کس لیے کہ رب راضی ہو جائے، پوری دنیا عبادت کرتی ہے کس لیے کہ رب راضی ہو جائے، لیکن میرے نبی فرما رہی ہیں رضا ربی فی رضا الوالدی، اور باپ کو راضی کر لو تمہارا خدا راضی ہو جائے گا۔ باپ راضی تو خدا راضی۔ اب اس کی ذرا ڈیفینیشن کی ضرورت ہے، وہ پتہ کیا؟ باپ رب کی نافرمانی میں راضی نہ ہو۔ باپ بیٹے کو کہے تو داڑھی منڈا میں اس لیے راضی ہوں، باپ بیٹے کو کہیں تو یہاں پہ رشوت لے میں اس میں راضی ہوں، باپ بیٹے کو کہے چل بھائی نچ کے دکھا میں اس لیے راضی ہوں، نہیں، باپ کو راضی کرنا ہے تو اللہ رسول کی فرما برداری میں راضی کرنا ہے، پھر عرش کا رحمان تم پہ راضی ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، فرمایا اگر تجھ پہ تیرا باپ ناراض ہے تو تجھ پہ عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ جس بندے کو یہ رزلٹ نکالنا ہو کہ اس وقت مجھ پہ میرا رب راضی ہے یا ناراض ہے تو وہ اپنے باپ کو دیکھ لے، اگر باپ راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے۔ عظمتاں کی سناواں باپ دیا، تو انو ماں دیا بھی عظمتاں سنانیاں نے، لیکن ابا جی آئے گی تو اماں اماں بڑھیاں، یہ یاد رکھنا۔ محبت نہ مل کے عظمتاں کی سناواں باپ دیا، مل کے عظمتاں کی سناواں، اس طرح پڑھیں کہ تاکہ بعد میں سننے والوں کو پتہ چلے کہ محمدی مسجد میں صرف ماں کے ترانے نہیں باپ کو بھی سلوٹ ہوتا تھا۔ عظمتاں کی سناواں، ارے تار دیندیاں نے دعاواں باپ، یہ میرے پاس ہے الموجم الکبیر، یہ 19 جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے، 19 جلدوں میں میرے کتب خانے میں پڑھی ہے۔ حدیث سنیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے نبی کے چچا کے بیٹے تھے، یہ وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں ایک دن میرے آقا نے فرمایا اذا نظر الوالد الی ولدہ، فرمایا جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا ہے، توجہ سے سنیں، جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا ہے، حضور فرماتے ہیں فَسَرَّهُ، دیکھنے میں باپ خوش ہو جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں باپ دیکھتا ہے تو دیکھنے میں باپ خوش ہو جاتا ہے۔ فرمایا کان للولد اتق نسمۃ، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بچے کو اللہ کی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب جب دیکھو اس بچے نے کچھ کیا نہیں، بچہ آیا باپ کے سامنے، باپ نے ایک نظر بچے کو دیکھا، فسرہ، باپ خوش ہو گیا۔
مصطفیٰ فرماتے ہیں باپ کی خوشی اللہ کو اتنی پیاری ہے، اللہ اس بچے کے نامہ اعمال میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھتا ہے۔ یار نوجوان جو بیٹھے ہیں میری بات درد دل سے سننا، تو رات کو لیٹ آئے، تیرا باپ تجھ سے پوچھ لے کہاں سے آیا ہے، اور تو باپ کو گھورنا شروع کر دے، تو باپ کو آنکھیں نکالنا شروع کر دے، تو باپ سے لڑنا شروع کر دے، اگلی رات تو جتنی لیٹ بھی آئے گا باپ کا دل کرے گا تجھ سے پوچھنے کے لیے، باپ کبھی بھی تجھ سے نہیں پوچھے گا۔ ارے باپ کیسے خوش ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا باپ بیٹے کو دیکھے باپ کیسے خوش ہوگا؟ ہاں تو نماز پڑھ باپ کی خوشی آ جائے گی، تو تلاوت قرآن کر باپ خوش ہو جائے گا، تیری کارکردگی اچھی ہوگی، تیری وجہ سے تیرے ہمسائے تنگ نہ ہوں، تیری وجہ سے تیری گلی والے تنگ نہ ہوں، تیری وجہ سے تیرے دوست تنگ نہ ہوں، تیری وجہ سے تیرے باپ کی انسلٹ نہ ہو، تیری وجہ سے کوئی تیرے باپ کو یہ نہ کہے اور تیرے پتر دیا کارنامے ہی۔ ہاں تیری وجہ سے لوگ کہیں یار تیرا پتر بڑا با اخلاق ہے، گلی میں چلتا ہے تو نظریں بھی جھکا کے چلتا ہے، تو پھر باپ خوش ہو جائے تو پھر کیا ملتا ہے؟ اللہ تو خوش ہوتا ہے لیکن نامہ اعمال میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بڑی حسین بات بتائی ہے، اذا نظر الوالد الى ولدہ، جب باپ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا فسرہ، باپ خوش ہو جاتا ہے، کان للولد اتق نسمۃ، اللہ اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا گیا۔ عرض کیا آقا کوئی 2 بار دیکھتا گیا، کوئی 3 بار دیکھتا گیا، کوئی 4 بار دیکھتا گیا، ایک صحابی تو کھڑے ہو گئے، عرض کیا کہ وَإِن نَظَرَ 360 نظراتن، اگر 360 مرتبہ باپ اپنے پتر کو دیکھتا گیا اور پتر کا چہرہ دیکھ کے باپ خوش ہو جاتا گیا تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ فرمایا میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ رب العزت اس بیٹے کے نامہ اعمال میں 360 غلام آزاد کرنے کا ثواب درج فرماتا گیا۔ ارے عظمت کی سناوا باپ مل کے، عظمت کی سناوا باپ دیا، ارے تار دیں دیا نے اور یہ میرے پاس ابن ماجہ شریف ہے، حدیث سماعت فرمائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سٹوریاں پڑھنی میری عادت نہیں، میں کملی والے کی حدیثیں پڑھتا ہوں۔ حدیث سماعت فرمائیں، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں کملی والے کی بارگاہ میں تھا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ستاروں کے اندر چاند چمک رہا ہوتا گیا۔ میرا لجپال کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، بنو سلمہ کا ایک آدمی آ گیا، عرض کیا لجپال میرے ابا جی فوت ہو گئے ہیں، میری امی جی بھی فوت ہو گئی ہے، لجپال اب مجھے بتائیں کیا میرا تعلق ان کے ساتھ قائم ہے یا ٹوٹ چکا ہے؟ میں ان کو کوئی ثواب پہنچانا چاہتا ہوں تو اس کا طریقہ کیا گیا، ان کا میرے اوپر حق کیا گیا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو پہلا سٹیپ یہ ہے، یہ میں نے ہیڈ لائن کیا ہوا ہے، میرے نبی نے فرمایا علیہا، پہلا سٹیپ یہ ہے تیرا ابو چلا جائے تو اس کو غسل دے کے کفن پہنا کے کاندھوں پہ چڑھا کے اس کی نماز جنازہ ادا کرنا، اور نماز جنازہ تو اپنے باپ کی پڑھے گا، عرش کا رحمان عرش پہ خوش ہو جائے گا۔
پھر میرے نبی نے دوسرا سٹیپ کیا بتایا؟ توجہ، میرے نبی نے دوسرا سٹیپ فرمایا وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حدیث کی 6 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ فرمایا دوسری بات یہ ہے ان کے لیے استغفار کرنا۔ تھوڑی چوبتے سبحان اللہ، محبت رال رکھو سبحان اللہ، ان کے لیے استغفار کرنا۔ اور قربان جائیں وہ کتنے خوش نصیب بچے ہیں جو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ میری امی کی بھی بخشش فرما، میرے ابو کی بھی بخشش فرما۔ عرش کا رحمان فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کے ماں باپ کو جنتی بنا دیا گیا۔ یہ حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہوں، سٹوری نہیں، لائیو یہ میرا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، یوٹیوب میرے چینل پہ چلا جائے گا۔ قیامت تک کوئی اس کا جواب دے ہمیں۔ دیکھیں جنازہ پڑھ لیا، جنازہ چک لو، دعا کی کوئی ضرورت نہیں، چک لو۔ میرے نبی نے فرمایا وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا، ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرے نبی جب دعا کرتے تھے میرے نبی کے ہاتھ اتنے بلند ہوتے تھے، صحابہ فرماتے بغلیں نظر آتی تھی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی جنازہ چک لو، دعا دی ضرورت کو نہیں، دعا سے بائی کاٹ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا، حدیث پڑھ رہا ہوں، کسی نے تصویر بھی لینی ہو تو بعد میں لے سکتے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا تیرا دوسرا حق یہ ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کر۔ یار جو ماں لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی رہی، کپڑے دھوتی رہی، جو ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بیٹے کو پڑھاتی رہی، جو باپ مل میں جا کر دہاڑیاں کرتا رہا، جو باپ اونچی اونچی گو پہ کھڑا ہو کر مستری اور مزدوری کا کام کرتا رہا، وہ باپ پیسہ کما کے اپنی اولاد کو پڑھا کے جائے اور اولاد بعد میں ان کے لیے دعا بھی نہ کر سکے، تو یہ اولاد کی بدبختی ہے، خوش قسمتی نہیں ہے۔ ہاں خوش قسمتی وہ ہے جو کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ عرض کیا آقا میرا تیسرا حق ہے، فرمایا وَإِفَاءُ بِعُہُودِهِمَا مِن بَعْدِ مَوْتِهِمَا، تیرے ماں باپ نے جن جن سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ مطلب کیا، کوئی قرضہ دیا لینا ہے کسی نے تو تم نے اس کا قرضہ دینا ہے۔ اور میرے نبی جنازہ اس وقت پڑھاتے تھے جب کوئی قرضے کی گارنٹی دے دیا کرتا تھا تو مقروض ہوتا تھا، میرے مصطفیٰ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے۔ عرض کیا آقا پھر میرا حق کیا گیا؟ فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، تم باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یار میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی اپنے باپ کے یاروں کے ساتھ، باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو جس باپ کے یاروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے مصطفیٰ بھی راضی ہے، خدا بھی راضی ہے، اس باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا پانچواں تیرا حق کیا گیا؟ لا توصلوا الا بہما، میرے نبی نے فرمایا صلۃ الرحم التي لا توصلوا الا بہما، فرمایا جو تیرے باپ کے رشتہ دار ہیں تو نے ان سے تعلق توڑنا نہیں، جوڑ کے رکھنا ہے۔ تو اپنے چچا کو مل کر کہے گا السلام علیکم، تو نے زمین پہ چچا کو سلام کیا گیا، اللہ قبر کے اندر تیرے باپ کی قبر کو ٹھنڈا فرمائے گا۔ تو یہ کبھی ہم نے کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو تعلق پہلے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ہمارا یہ حال ہو چکا ہے۔ ہم یہ بہت پوچھیں گے یار بھی کہاں پہ لکھی ہے، یہ بڑا پوچھیں گے یا رسول اللہ کہنا کہاں پہ لکھا ہے، یہ بہت پوچھیں گے مزاروں پہ جانا کہاں پہ لکھا ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ باتیں جو تم کر رہے ہو کہ تعلق توڑ دینا، رشتہ داریاں توڑ دینا، مصطفیٰ تو فرماتے ہیں جو تم سے تعلق توڑتا ہے تم اس سے تعلق جوڑ کے رکھو۔ اور پھر دیکھو باپ کی شان، یہ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، یہ بار بار اس لیے کتاب اٹھا رہا ہوں، حدیث کی 6 کتابوں میں ایک کتاب ہے،
اور تمام مکتبہ فکر والے اس کو پڑھتے ہیں، اور تمام مدارس میں دورہ حدیث میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ حدیث سماعت فرمائیں، میرے نبی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ قبر میں جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں قبر میں اللہ اس کی قبر کو المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں باغ ہوتی ہے، اور حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں گڑھا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب اس کی قبر والی جنت میں اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ کہتا ہے یا ربی انا لی ہذہ، مولا یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا۔ وہ قبر میں بولتا ہے مولا یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا۔ تیرے میرے نبی کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے باستغفار والدک لک، یہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے، ہم نے دعا کی وجہ سے تیرا درجہ بلند کر دیا ہے۔ تیرے بیٹے نے، اگر کوئی قبر میں باپ چلا جائے تو اس کے لیے دعا کریں تو درجہ بلند ہوتا ہے۔ اگر باپ آنکھوں کے سامنے ہو تو کہیں یا اللہ میرے باپ کو سلامت رکھ، تو پھر کیا انعام ملتا ہوگا۔ اسی لیے میرے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے جو ماں باپ کے لیے روزانہ دعا کرتا ہے، فرمایا وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوتا، اس کا کبھی بھی کاروبار بند نہیں ہوتا۔ جو روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا۔ ہاں ماں باپ کے لیے دعا کر، اللہ رزق کے دروازے تیرے اوپر کھولتا جائے گا۔ اس حدیث سے ایک یہ بھی پتہ چلا کہ زندہ بندے کا قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے، زندہ بندے کا قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ فرمایا وہ مثنوی شریف میں فرمایا وہ ایک بیٹا چھوٹا تھا، اس کی بولنے کا ٹائم ہوا، باپ کو بڑی امید ہوتی ہے، ماں کو بھی ہوتی ہے میرا پتر بولے، تو اس نے بولنا شروع کیا تو مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دیوار کے اوپر کاں بیٹھا ہوا تھا، تو اس بچے نے پوچھ لیا بابا یہ کیا ہے، تو باپ نے بتایا یہ کوا ہے۔ اس نے پھر پوچھ لیا، کھیل کے آیا پھر پوچھ لیا بابا یہ کیا ہے، بابا یہ باپ نے کہا بیٹا یہ کوا ہے۔ اس نے پھر پوچھ لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے یہ کہا، 70 بار اس نے پوچھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں 70 بار باپ نے جواب دیا بیٹا یہ کوا ہے، لیکن اس نے لکھ کے اپنے پاس رکھ لیا۔ جب باپ بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے میں آ گیا، بیٹا جوان ہوا، جدید دور میں پڑھ گیا بیٹا۔ آج کل ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں ابا میرا پڑھیا نہیں سی میں پڑھیا ہوں، یہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ قابل توجہ بات، جب وہ بیٹا بڑا ہو گیا تو بڑھاپے میں ایک دن باپ نے پوچھ لیا، دیوار پہ اتفاقاً کوا بیٹھا تھا یہ کیا ہے، تو اس نے کہا بابا تو اینی عمر گزار لیا تینوں پتہ نہیں لگ گیا یہ کوا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے تو زبان ہلا کے تھوڑے سے بول تو بول دیتا ہے، لیکن تجھے نہیں پتا یہ تیرے ماں باپ کے دل کو کتنی ٹھیس دے رہے ہوتے کیا۔ اس نے وہ پیج نکال کے سامنے کیا، اس نے کہا بیٹا وہ وقت یاد کر جب تیرا بولنے کا وقت تھا اور دیوار پہ کوا تھا اور تو نے 70 بار مجھ سے پوچھا اور میں نے 70 بار تمہیں یہی بتایا وہ کوا ہے، ایک بار بھی یہ نہیں کہا میرا کیا سر کھا رہا ہے۔ آج ایک بار پوچھنے پہ تیرا لہجہ اس طرح بدل گیا ہے۔ اور باپ کا احترام کریں، ارے باپ تیری فیسیں دے، باپ تیری کالج میں بھی فیسیں دے، سکول میں بھی، اکیڈمی میں بھی، توجہ رکھنا باپ تجھے سٹینڈ کرنے والا ہو اور تو گاڑی لے کر اس کے پیچھے لکھ دے یہ میرے ماں کی دعا ہے، کیا گزر رہی ہوگی باپ کے دل پر۔ اور باپ کا حوصلہ ہوتا ہے وہ کار کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اس کا حوصلہ ہوتا ہے، اور تو یہ لکھ رہا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے، یہ کیوں نہیں لکھتا یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، یہ کیوں نہیں لکھتا۔ ارے سن، وہ اونچے اونچے کھمبوں پہ تیرا باپ چڑھا تھا، وہ اونچی اونچی گو پہ تیرا باپ گیا تھا، وہ اوور ٹائم تیرے باپ نے لگائے تھے،
وہ مزدوری تیرے باپ نے کی تھی، وہ میرے نبی کی بارگاہ تھی۔ ایک لڑکا آ گیا، اس نے اپنے باپ کی شکایت کر دی، میرے نبی نے فرمایا جاؤ اس کے باپ کو بلا کر لاؤ۔ بوڑھا باپ تھا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا، لاٹھی کے اوپر چل کے آیا۔ عرب والے جب کوئی بات کرتے تھے تو وہ شعروں کے اندر گفتگو کرتے تھے، وہ شعر پڑھتا آ رہا تھا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجھے وہ شعر تو سنا جو تو رستے میں پڑھتا آ رہا تھا۔ ارے اس کی دل کی جو کایا ہے وہ پلٹنا شروع ہوئی۔ عرض کیا آقا، وہ شعر کا مفہوم بتانے لگا ہوں۔ عرض کیا آقا، آج تک تیری بارگاہ میں کبھی بھی میری شکایت نہیں آئی تھی، میں تو تیرا نوکر ہوں، میرے دل میں یہ ہوتا تھا میں اپنے نبی کو راضی رکھوں، لیکن یہ بیٹا آیا، اس نے شکایت کی ہے۔ شکایت کیا ہے کہ میرا باپ میرا مال میں سے کچھ حصہ لے کے خرچ کرتا ہے۔ آقا وہ جو میں شعر پڑھتا آ رہا تھا، وہ شعر کا مفہوم یہ تھا کہ میں کہتا تھا اور اس کو اپنا بچپن یاد نہیں، جب یہ میرے بازو کے اوپر پیشاب کر دیتا تھا، اس کو وہ لمحہ یاد نہیں جب میں انگلی پکڑ کے اس کو بازار میں چلاتا تھا، میں اس کو بٹھا کے اس کو مدرسے میں چھوڑ کے آیا تھا، میں نے اس کو پڑھایا تھا۔ آقا میں نے اس کے لیے مزدوریاں کی تھی، آقا میں یہ اس کے لیے یہ بیمار ہوتا تو میں کوئی طبیب نہیں چھوڑتا تھا، میں اپنے دل میں یہ اشعار بنا کے زبان پہ پڑھتا آ رہا تھا۔ آقا اور تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، مجھے اس چیز کا اتنا دکھ ہوا، تیرے میرے نبی اتنے روئے، صحابہ فرماتے ہیں داڑھی سے قطرے گرنے لگے۔ میرے نبی نے فرمایا او لڑکے سن لے، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، جو باپ ہمارے لیے مزدوری کرتا رہا ہو اور ہم اس سے آنکھ چرا کے چلے جائیں، اس کو گھورنا شروع کریں، اس کو گالیاں دینا شروع کریں اور باہر دوستوں میں بیٹھیں تو ہم کہیں ہماری تو ویلیو بہت ہے، یہ تمہاری ویلیو تمہارے ماتھے پہ ماری جائے گی۔ میرے مصطفیٰ کی حدیث سن، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا ما من مسلم لہو ولدان مسلمان یصبح الیہما محتسبا الا فتح اللہ لہو بابین۔ فرمایا جو رات کو سوتا ہے صبح کو اٹھ کر باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، بس دیکھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ پھر کیا سکتے ہیں عظمتاں کی سناوا باپ دیا، اور تسی ماں دیاں تے پڑھتے رہندے جے تو میں ماں دیاں بھی شانہ بیان کروں گا، لیکن آج حال بھرا ہوا گیا، اس انداز میں پڑھیں پتہ چلے مصطفیٰ کے نوکر باپ کا بھی ذکر کرتے ہیں، ماں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ عظمتاں کی سناوا باپ اتار دیں دیا نے دعاواں باپ دیا، تار دیں دیا نے دعاواں۔ میرے نبی نے فرمایا جب تیری ماں بھی زندہ ہے تو تو ایک نظر صبح اٹھ کر ماں کے چہرے کی زیارت کر۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر ابو کے چہرے کو بھی دیکھ لیا، امی کے چہرے کو بھی دیکھ لیا، یہاں پہ شرط کوئی نہیں ماں باپ عالم ہوں، شرط کوئی نہیں ماں باپ حاجی ہوں، شرط کوئی نہیں ماں باپ پیر ہوں، شرط کوئی نہیں ماں باپ امیر ہوں، شرط یہ ہے ماں باپ کملی والے کا نوکر ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں تو دونوں کا چہرہ دیکھتا ہے، اللہ تیرے لیے جنت کے دونوں دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ سنیں میرے نبی کی حدیث ہے اِنَّ مِنْ اجلال اللہ اکرام عزیز شیب المسلم۔ فرمایا بوڑھے کی عزت کرنا، سن رہے ہیں نا، بوڑھے کی عزت کرنا، فرمایا یوں سمجھنا تم نے اپنے رب کی عزت کی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف میں، بوڑھے کی عزت کرنا۔ اب جس کا باپ بوڑھا ہو
اور پھر بوڑھا ہے تو بوڑھے کی عزت بھی ہو رہی ہے، باپ کی عزت بھی ہو رہی ہے۔ ارے بوڑھے کی عزت سے رب کی عزت ہے۔ ارے باپ کی عزت کرے گا اگر وہ بوڑھا ہے تو ثواب ڈبل ہے۔ ایک بوڑھا ہونے کی وجہ سے ثواب ہے اور دوسرا تیرا باپ ہونے کی وجہ سے ثواب ہے۔ لیکن نوجوانوں میں تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جن کے ماں باپ ناراض ہیں قدم چوم کے ان کو راضی کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، ایک صحابی نے سوال کر دیا، آقا اگر ان دونوں میں سے ایک زندہ ہو، فرمایا ایک کا چہرہ دیکھو ایک دروازہ کھل جائے گا۔ عرض کیا لجپال اگر دونوں میں سے ایک ناراض ہے ایک صحیح ہے تو ایک کا چہرہ دیکھا، میرے نبی نے فرمایا اس کی زیارت کا اس کو ثواب تو ملے گا، دروازہ کھل جائے گا۔ عرض کیا آقا اگر ماں باپ ظالم ہوں، بڑی قابل توجہ بات، آقا اگر ماں باپ ظالم ہوں تو فرمایا وَإِنْ ظَلَمَا وَإِنْ ظَلَمَا، اگر ظالم ہوں تو پھر بھی اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کی رسپیکٹ کرے، وہ اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے ہیں۔ ہاں وہ جو ظلم کرتے ہیں تو ان کو خدا کی بارگاہ میں ان ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ تم سے یہ حساب نہیں ہوگا کہ تیرے ماں باپ ظالم تھے، تم سے یہ حساب ہوگا کہ تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کتنی کی ہے۔ یہ ایک سٹیپ تھا والد کے احترام میں۔ انشاءاللہ اگلا حصہ باپ کی شان میں، کیونکہ میں نے تربیت اولاد پہ شروع کیا تھا تو یہ درمیان میں آ گیا تو اس کو کرنا ضروری تھا۔ اور آج بھی سن لیں جنہوں نے اپنی تختیوں پہ لکھایا ہوا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، وہ لکھوائیں ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا۔ اور جہاں جہاں آپ کا تعلق ہے ان کو بتائیں، جتنے نعت خوان ہیں، جتنے نقیب ہیں، جتنے اللہ ماشاءاللہ خطیب ہیں، جتنے دانشور ہیں، وہ ماں کی شانیں پڑھتے ہیں۔ میں کوئی ماں کی شانوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ابا کس پاسے گئے؟ ماں کی دعا جنت کی ہوا، ابا دعا نہیں کرتا تھا؟ ابا ساری زندگی ماں ٹھنڈی چھاں ابا توپا۔ یار یہ سوچنے والی باتیں ہیں، ہنسنے والی باتیں نہیں، سوچنے والی باتیں ہیں۔ ارے تو نے گاڑی تو لی باپ کی محنتوں سے اور تو نے اس کے اوپر لکھ دیا یہ میری ماں کی دعا ہے، اور ابا انہوں ایک کے دل ہی دل چ کہندا رہا ہوں میں انہوں کی کما، اے جوان ہو گیا انہیں ڈانگ چک لینی۔ ارے تو باپ کے دوست کا احترام کر تو خدا راضی ہوتا ہے، باپ کا احترام کرنے سے اللہ کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک بھی باپ کی شان و عظمت پہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حضور کی محبت میں مرنا جینا نصیب فرمائے۔ جتنے دوست آپ بیٹھے ہیں، آپ کی یہ محبت ہے اور آپ کا یہ خلوص ہے کہ آپ دوست جمع